دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر۔ رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، لیاری کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے جمع ہیں۔ مجھ سے ماقبل میری جماعت کے مایہ ناز خطباء کے بیانات آپ نے سنے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ پنجاب سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام کے خطابات بھی ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اور ان دلوں میں سب سے پاکیزہ دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور پھر اسے اپنے لیے فاصطفاہ لنفسی، اسے اپنے لیے چن لی۔ اللہ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چناؤ کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر دوبارہ نظر ڈالی، تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے بعد سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کے پائے، اور ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چن لیا۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، اور اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں، یہ الیکشن سے چنی گئی ہستیاں نہیں جو 4 یا 5 سال کے لیے ہوں، اور پھر بھی بیچ میں کوئی طاقتور آ جائے تو 5 سال پورے ہونے سے بھی پہلے ہٹا دے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ چناؤ اللہ کا، اور اللہ کا چناؤ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے حبیب کے لیے، اپنے رسول کے لیے بطور خادم کے چنا ہے۔ تو یہ خدمتگار جن کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کیسے کر سکتے؟ ہمیشہ وفا کرنے والے، اس دوستی اور محبت کو نبھانے والے۔ صحابی کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس بندے نے حالت ایمان میں
اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور پھر اسی حالت میں زندگی گزار کر اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو، وہ شخص صحابی۔ حالت ایمان میں اللہ کے نبی سے ملا ہو، اسی ایمان کی حالت میں زندگی گزاری اور اس کا خاتمہ بھی اسی ایمان کی حالت پر ہوا، وہ صحابی۔ اس پہ دنیا میں کسی کو بھی صحابہ کرام پر تان کرنے کا، الزام لگانے کا، برا بھلا کہنے کا، دل میں برا سوچنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے، صحابہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی چاند کی طرف رخ کر کے تھوکنا چاہے تو وہ اپنے منہ کو ہی گندا کرے گا، چاند کو کچھ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کا معاملہ سیم ایسا۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کی، فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اس قدر ادب، اس قدر احترام ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اپنی آوازوں کو دھیما کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جناب میں اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں اگرچہ اللہ کے رسول کی ذات موجود نہیں، لیکن آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال آج بھی دنیا میں زندہ ہیں، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی ابو داؤد کی شکل میں، نسائی ابن ماجہ کی شکل میں۔ محدثین نے ان ساری زندگی کو، آپ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو محدثین نے محفوظ کیا۔ آج وہ ساری کی ساری موجود ہیں، صحابہ کرام کے ادب کی طرح آج بھی اس کا ادب کیجئے۔ نبی مکرم کی بات آئے، اپنی بات کو چھوڑ دیجئے۔ نبی مکرم کی بات آئے، اپنی بات کو نیچا کر لیجئے، نبی کی بات کو اونچا کر لیجئے۔ نبی کی بات اگر برادری کے خلاف ہو، مسلک کے خلاف ہو، خاندان کے خلاف ہو، علاقائی رواج کے خلاف ہو، اپنے شہر کے مزاج کے خلاف ہو، پھر بھی تم نبی کریم کی بات کو تم ترجیح دو گے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ صحابہ کرام نے ہمیں نبی کے سامنے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ سلیقہ سکھایا، جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس سلیقے کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جناب میں اپنی آوازوں کو نیچا کرنے والے، اپنی آواز کو پست کرنے والے، ہر حکم کان لگا کر توجہ سے اس کو سننے والے، اللہ کے رسول کا احترام اس قدر کرتے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے خطبے کے دوران مجمع کو دیکھا، کچھ لوگ کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا ارے بیٹھ جاؤ، خطبہ بیٹھ کر سنو۔ خطبے میں خطیب کھڑا ہوتا ہے، باقی سامعین بیٹھے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا فرمان کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ کا یہ فرمان آپ کے لیے نہیں تھا، دیگر لوگوں کے لیے جو کھڑے ہیں مجمع میں ان کے لیے یہ الفاظ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے کھڑے ہونے والوں کو کہا۔
آپ اندر آ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آ گئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ، اللہ کے حبیب کے فرمان کے اوپر کٹ مرنے والے، عمل پیرا ہونے والے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھی میٹھی سنتیں تو ہپ ہپ، کریلے جیسی سنتیں تھو تھو۔ یہ مزاج صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ جان کٹانے کی، گردن کٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب سے آگے، مال لٹانے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے، جانیں پیش کرنے کی بات آتی تو صحابہ سب کے آگے۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی ناراض کیا ہو۔ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے کہ اللہ کے رسول کچھ فرمائیں اور ہم اس پر عمل کریں۔ یہی معاملہ محدثین کا بھی رہا، صحابہ کرام کے بعد محدثین کا بھی یہی زمانہ۔ آپ دیکھیں، عشق کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، جی عشق رسول ہے، عشق مصطفیٰ، نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا یہ بڑا مشکل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیمار ہیں، بالکل آخری ایام اٹھ نہیں سکتے، چارپائی سے نیچے اتر نہیں سکتے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ اپنی چارپائی پہ بستر پہ نماز پڑھتے علالت کی وجہ سے، لیکن وضو کر کے، وضو بیٹے کرواتے۔ امام احمد بن حنبل بیمار ہیں، بیٹے وضو کرواتے اور بالکل قریب المرگ ہیں۔ آج تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا میاں، مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ چیز کیسی ہے، آگے والا کہہ دے کہ یہ سنت ہے تو اچھا اچھا فرض تو نہیں ہے نا، یعنی سنت کی اہمیت کو گرانے کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے، یہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، جب سنت ہے تو اس کا مطلب ہے ضروری نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بالکل وفات کا وقت ہے، اہلاً و سہلاً، بالکل وفات کا وقت ہے، بچے وضو کرا رہے ہیں، ان کے اپنے بیٹے وضو کراتے ہیں۔ جب سارا وضو کرا کے پاؤں دھلانے لگتے ہیں، پاؤں دھلانے لگتے ہیں تو پاؤں دھلاتے دھلاتے انہوں نے انگلیوں میں جو خلال ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا، انگلیوں میں خلال چھوڑ دیا۔ اب یہ سنت کا متوالا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے بچوں سے خلل بین الاصابع، ارے بچوں میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں سنت کی کوئی حیثیت ہے، اور صحابہ کرام سنتوں پر جان چھڑکتے تھے، معمولی معمولی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے پاس آتے ہیں، بوسہ دینے لگتے ہیں، کچھ خیال ذہن میں آتا ہے، رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو میری نظر میں ایک پتھر ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں میری نظر میں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ انگوٹھیوں میں نگینے اس نیت سے ڈالتے ہیں میری تاریخ پیدائش یہ ہے، اماں کا نام یہ ہے، ابا کا نام یہ ہے، پھر وہ حساب کر کے بتائے گا آپ کے لیے فیروزہ صحیح رہے گا، عقیق صحیح رہے گا، زمرد صحیح رہے گا، کون سا پتھر آپ کے لیے صحیح رہے گا تاکہ میری زندگی جو ہے وہ خوشحال گزر جائے، پھر وہ حساب۔ حالانکہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، سیدنا فاروق اعظم اسے کیا کہتے ہیں؟ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، پھر میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں، میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں
اگر میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا بوسہ دینا تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی پیروی کی وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ نے تجھے بوسہ دیا اس لیے میں بوسہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کو ہمارے لیے مثال بنا کر پیش کیا نا، کہ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر جماعت ایمان لائی ہے۔ آگے بدبختوں نے جس طرح آج بھی بدبخت لوگ باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی کچھ بدبخت لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگے آ کر کے کہا کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا خبردار، الا انہم ہم السفہاء، میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود عقل سے آری عقل سے پیدل ہیں، یہی بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت، حتیٰ کہ بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، کسی مدرسے میں داخلہ نہ لینے والے، یونیورسٹیوں کا نام نہ جاننے والے، کالجوں میں نہ پڑھنے والے، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھے، آج وہ دنیا کے امام بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا، آپ کی تربیت کا یہ اثر تھا۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے ان کی ایسی تربیت کر دی، اخلاقی تربیت، علمی تربیت، ہر اعتبار سے مسئلے ایسے سمجھا دیے، عقائد کے مسائل، کسی معاملے میں صحابہ نے کبھی کسی سے مار نہیں کھائی، ہمیشہ علم کے میدان میں آج بھی دنیا ان کے حوالے دیتی ہے، ہمارے لیے سند وہیں سے چلتی ہے، دلیل وہیں سے چلتی ہے۔ آج کل کی دلیل کو ہم دلیل نہیں مانتے۔ آپ سیدھا جائیں گے صحابہ کرام سے پوچھیں گے، صحابہ کرام نبی کا حوالہ دیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر بتائیں گے ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تابعی آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں انس مجھے بتائیے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں بھائی تیرا سوال غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو سوال کا یہی طریقہ آتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تیرا سوال غلط ہے پہلے میرے سوال کو درست کیجئے پھر میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے انس وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں تجھے وضو کر کے بتاؤں گا، تو اپنے دل میں یہی سوچے گا وضو کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے جو حضرت انس نے کر کے دکھایا، پھر پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا لوگوں کو بتائے گا انس نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، جبکہ انس کا طریقہ دین نہیں۔ سوچئے سمجھیے، انس کا طریقہ دین نہیں، پھر کس کا طریقہ دین ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ تیرے سوال میں غلطی یہ ہے، تو مجھ سے پوچھ تیرا سوال اس طرح ٹھیک ہوگا، تو مجھ سے پوچھ اے انس تو صحابی ہے میں صحابی نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اہل حدیثوں اپنے سوال بھی درست کیا کیجئے، علماء سے کبھی علماء کی رائے نہ پوچھا کیجئے، علماء کا خیال نہ پوچھا کیجئے حضرت آپ کے نزدیک کیسا ہے، بلکہ علماء سے پوچھئے قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اب وہ عالم پابند ہے اس بات کا کہ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دے۔ یہ صحیح سوال ہے، اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے تھے؟
چھوٹی چھوٹی بات میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے آ کر کے کہا، اے عبداللہ، تیرا باپ کہتا ہے کہ حج تمتع نہیں کرو، تم کہتے ہو کہ حج تمتع کر سکتے ہو، تیرے باپ کی مانے یا تیری مانے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، اے دنیا والوں سن لو، شریعت محمد عربی پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ آج اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے، لیاری والوں ہماری بھی یہی دعوت ہے، سب کی چھوڑ دو، صرف آمنہ کے لال کی مان لو، دنیا میں کسی کی مانو یا نہ مانو، آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے آمنہ کے لال کی بات کو رد کر دیا، یقین مانو اللہ رب العالمین روز آخرت نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اللہ اس عمل کو قیامت والے دن قبول کرے گا جو عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے عملی طور پر ہمیں وہ کر کے دکھایا، عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا۔ اب آپ دیکھیں، صحابہ پر الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہے شام کی۔ لوگوں نے شکایت کی، لوگوں نے کہا کہ یہ جو سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحیح گورنر نہیں، لا یعدل بالسویہ، یہ انصاف کے ساتھ عدالت کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا، نہ اپنا کوئی پرایا آ جاتا ہے تو اس میں فرق کرتا ہے، اور اسی طرح جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور ہمیں لڑواتا مرواتا ہے، خود یہیں دفتر میں بیٹھا رہتا ہے۔ 3-4 اس نے شکایتیں کی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جگہ گورنر بنایا اور حضرت سعد کو ابو موسیٰ کے ساتھ بھیج کر اسی علاقے میں دمشق وغیرہ انہی علاقوں میں بھیجا اور ذمہ داری یہ لگائی ابو موسیٰ اشعری کے کہ آپ جاؤ، ہر نماز الگ الگ مسجد میں پڑھو اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نمازیوں سے پوچھو اس سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ تحقیق ہو رہی ہے، یعنی سنی سنائی پہ ابھی یقین نہیں ہو رہا، تحقیق ہو رہی ہے۔ پوچھتے گئے، ہر مسجد میں کسی میں ظہر پڑھی، کسی میں عصر، کسی میں مغرب، کسی میں عشاء، ہر بندے سے پوچھا، نمازیوں سے پوچھا، سب نے تعریف کی کہ جی ہم نے سعد میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی عیب نہیں دیکھا، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ ایک مسجد میں گئے تو اس مسجد میں ایک بندہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، جی یہ تو سارے ڈرپوک ہیں، خوش آمدی لوگ ہیں، چونکہ یہ گورنر رہ چکا ہے اس لیے منہ پہ تعریفیں کر رہے ہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور میں حق بولوں گا۔ اس نے وہ تینوں الزام جو حضرت عمر کے پاس آئے تھے، اس نے وہ تینوں الزام حضرت سعد کے سامنے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ لگائے کہ یہ انصاف نہیں کرتا، فیصلے انصاف سے نہیں کرتا، عدالت میں بیٹھے تو اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے اور جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا۔ ان تینوں الزامات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ پر الزام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تینوں الزامات کے جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر 3 بد دعائیں دی اسے، 3 بد دعائیں دیں تینوں الزامات کے جواب میں۔ پہلی بد دعا یہ دی، اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو بڑھا دے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو دعا ہے، یہ تو بد دعا نہیں ہے۔ ہم بھی اکثر کوئی دوست تعارف کرواتے ہیں، جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ اکیلا صرف اتنا جملہ کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، یہ دعا نہیں، اس کے ساتھ یہ 2 جملے ضرور ملایا کریں، اللہ
تجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا کر، ایمان بھی سلامت رہے، عمر بھی لمبی ہو اور صحت بھی ہو۔ اب عمر لمبی ہو، فرض کیا 80 سال عمر پائی اور 18 سال کی عمر میں فالج ہو گیا، بتائیے باقی زندگی اس کی کیسے گزرے گی، کیسے کٹے گی؟ اور اگر عمر لمبی ہے، آدمی ایمان سے اتر گیا، پٹری سے اتر گیا، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی، اس نے تو اپنی عاقبت خراب کر دی۔ آپ دعا دو اللہ تیری عمر لمبی کرے، ایمان کے ساتھ اور صحت و عافیت کے ساتھ۔ حضرت سعد نے پہلی بد دعا دی، اللہم اطل عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر۔ دوسری بد دعا دی، اطل فقرہ، اللہ اس کی غربت کو، مفلسی کو، تنگ دستی کو بڑھا دے، لمبا کر دے، غریب بنا دے، در در کے ٹھوکریں کھانے والا، در در کا بھکاری بنا دے۔ اور تیسری اور آخری بد دعا دی، وابتلہ فی الفتن، اسے آزمائشوں میں، فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا، وہ شخص اس نے اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو اس کے اوپر کی جو بھمیں ہیں نا، ایک تو بھموں کے بال ہیں، بال نہیں، جو اوپر کی بھموں کا جو چمڑا ہے، یہ چمڑا بڑھاپے کی وجہ سے، لمبی عمر کی وجہ سے لٹک کے رخساروں پہ آ گیا۔ جب وہ دیکھتا تھا تو ان کو ہاتھوں سے اٹھا کے پھر دیکھتا تھا، اتنا یعنی اس کی عمر لمبی ہو۔ غربت کا یہ حال تھا کہ وہ پائی پائی کو ترستا، فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا، فتنوں میں ایسا مبتلا ہوا، آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا تھا اور اپنے منہ سے کہتا تھا، انا شیخ کبیر اصابتنی دعوت سعد، میں ایک بوڑھا شخص ہوں اور مجھے سعد کی بد دعا کھا گئی۔ ارے صحابہ کی بد دعا سے بچو، صحابہ پر الزام نہ لگاؤ، صحابہ کی عزت کرو، تکریم کرو، اس لیے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اب لوگوں کو یہ تو یاد ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات، ہجرت والی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ سوئے تھے، یہ سب کو یاد ہے، اور لوگ بڑے قصے بیان کرتے ہیں۔ جی حضرت علی کی کیا شان ہے؟ اس رات دشمن نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور کوئی جرأت والا نہیں تھا سوائے علی کے، انہوں نے نبی کریم کے بستر پر سوئے، رات گزاری، وہ فضیلت والے ہو گئے کیونکہ نبی کے بستر پر رات گزاری۔ اور ہجرت والی رات غار ثور کے اندر جب صدیق اکبر نے غار کی صفائی کر کے اندر داخل ہوئے اور نبی کریم کو بھی اندر بلایا، اور نبی کریم نے بستر نہیں بچھایا، صدیق اکبر کی ران کو اپنا تکیہ بنا کر وہاں آرام فرمایا۔ اس صدیق کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی شان نہیں، ایک بستر پر رات گزاری سیدنا علی نے، ان کی فضیلت ہو گئی، میں مانتا ہوں، لیکن جن کے وجود کو رحمت عالم نے بستر بنایا اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ یہ بھی تو بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، لباس ڈائریکٹ جسم سے ٹچ ہوتا ہے، آپ کو زینت دیتا ہے، آپ کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ گویا صدیقہ کائنات اللہ کے رسول کا لباس ہے اور محمد رسول اللہ صدیقہ کائنات کا لباس ہے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں، یہ کوئی فضیلت نہیں۔ ارے آج نہیں تو کل کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ اہل حدیث کانفرنس میں کسی نے آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ دیا تھا، آپ کچھ تو سیکھ کے جائیں نا۔ کانفرنسوں کا، ان جلسوں کا
خاص کر اہل حدیثوں کی کانفرنسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، آپ تک اللہ کا پیغام صحیح شکل میں پہنچ جائے، اللہ کے رسول کا پیغام منو عن ہو بہو، بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تحریف کے آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے پنجاب سے محترم مولانا امن پوری صاحب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان کو بھی دعوت دی، محترم سبطین شاہ صاحب ان کو بھی دعوت دی، وہ آپ کے پاس ابھی آپ کے سامنے خطاب کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مقصد ہمارا ایک، ہمارے جلسوں کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کو اس طرح قصے، کہانیاں، فرضی کہانیاں، لطیفے، ہنسانا، یہ مقصد ہمارا نہیں ہوتا۔ ہماری کانفرنس سے الحمدللہ پرمغز ہوتی ہیں، دلائل سے بھرپور ہوتی ہیں، اور یہی اصل مشن ہے ہمارا کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید بیٹھ جائے، شرک نکل جائے، سنت کی محبت بیٹھ جائے، بدعت نکل جائے، صحابہ کرام کی عظمت اور عقیدت بیٹھ جائے، اور نفرت نکل جائے۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر آپ اس مشن کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ کیا آپ کو یہ مشن ہمارا پسند ہے؟ ماشاءاللہ یہ مشن پسند ہے، آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم کبھی کسی شخصیت کی دعوت نہیں دیتے، ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں اسی ہستی کی دعوت دیتے ہیں جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی ہستی کی ہم دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کا دیکھیے فائدہ کیا ہے، صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے سامنے ادب کرتے تھے، آپ کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچا نہیں کرتے تھے، آپ کی بات سے اپنی بات کو اونچا نہیں رکھتے تھے، اس کا اللہ نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ جو لوگ نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی باتوں کو نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا۔ آج دنیا میں ہمارے بھی امتحانات ہوتے ہیں، قالینوں پر بٹھایا جاتا ہے، کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ٹیبلیں لگائی جاتی ہیں، کاغذ قلم پکڑائے جاتے ہیں، پنکھے چلائے جاتے ہیں، پانی بھی پلائے جاتے ہیں، اس طرح آپ کے امتحان ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کا امتحان اللہ نے لیا، قالینوں پہ نہیں بٹھایا، کرسیوں پہ نہیں بٹھایا، پنکھے نہیں چلوائے، اے سی نہیں چلوائے، کبھی میدان کارزار میں حضرت بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر 2 لخت کیا جاتا ہے، کبھی خبیب کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ارے صحابہ کے امتحان کی بات آئی تو اللہ خود ممتحن بن گیا۔ امتحن اللہ خود ممتحن بن کر صحابہ کرام کا امتحان لیتا ہے، اور ان کے دلوں میں رب العالمین نے تقوی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اور آگے اجر کیا بیان فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا سامان رکھا ہے۔ صرف مرنے کی دیر ہے، قیامت والے دن جب ہمارے پاس آئیں گے، جنت میں یہ جائیں گے، اور ہمارے جنت کے جو نگران فرشتے دروازے پر پروٹوکول کے لیے ان کے لیے جو کھڑے ہوں گے، پہلا جملہ ان کے کانوں میں رس گھولتا جو ڈالیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اے نیک بختو، رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ آپ اگر نبی مکرم سے ادب اور احترام سے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آج حدیث کو اوپر لے جاتے ہیں،
اپنی برادری کے رواج کو نیچے لے جاتے ہیں، مسلک کی بات کو نیچے لے جاتے ہیں، نبی کی بات اور قرآن کی بات کو اوپر رکھتے ہیں، تو یقیناً لہم مغفرۃ واجر عظیم، آپ کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ ایک یا دو صحابہ کی بات نہیں، 3 یا 4 یا 5 صحابہ کی بات نہیں، قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کے لیے کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ کو بھی بخشش چاہیے، آپ کو بھی اجر عظیم چاہیے، تو یاد رکھ لو، اجر عظیم پانے کے لیے، بخشش پانے کے لیے صحابہ کرام کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے نبی مکرم کی جناب میں باادب ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ آج اللہ کا نبی موجود نہیں، ان کی پوری تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان تعلیمات پہ عمل کیجئے، صحابہ کو برا نہ کہیے، ان کی محبت اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، صحابہ کرام اہل بیت کو نہ لڑائیے، دنیا کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات نہ پیدا کیجئے، یہ غلط فہمیاں نہ ڈالیے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے اور مرتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے یقیناً وہ زہر قاتل تھے، لیکن آپس میں ریشم و کمخاب سے بھی زیادہ نرم تھے۔ جب قرآن کہتا ہے آپس میں محبت کرنے والے، سیدنا فاروق اعظم اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کسی کام سے ملنے کے لیے آئے، ابھی دروازے پر آئے، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا آپ مصروف ہیں، فرمایا بیٹا ابھی چلے جاؤ، ابھی میں نہیں مل سکتا، ابھی میں دفتری امور میں مصروف ہوں۔ وہ واپس گئے، آگے حضرت حسن آ گئے۔ حضرت حسن نے پوچھا اے عبداللہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے ابا جی کے پاس ملنے گیا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی نہ ملو، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن بھی یہ بات سن کر واپس جانے لگے۔ حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے آواز دی، فرمایا حسن ادھر آؤ، آپ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں نے دیکھا جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے دیں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا حسن وہ عمر کا بیٹا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے، تجھے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی آپس میں جو محبت ہے، ہمیں صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ یہ علی مرزا جیسے بدبخت نے یہ ان میں دراریں ڈالی اور لوگوں کے دلوں میں بھی دراریں ڈالی اور ان کو لڑتا ہوا دکھایا اور ان شیر و شکر لوگوں اور ہستیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا جانی دشمن کرا۔ یہ اس طرح کی بدبختیاں ہیں، اس سے بچو، ہوشیار رہو اور ایسے درسوں سے، ایسے بازوں سے بھی دور رہو جو صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑتا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ذہن خراب کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اہل بیت کے بارے میں اپنے دل صاف کیجئے، اپنی محبت ان کے بارے میں اپنی محبت دل میں رکھیے، اپنے دل میں ان کی عظمت اور محبت رکھیے، ان کا احترام رکھیے۔ انشاءاللہ العزیز روز آخرت جب نبی مکرم کا پرچم لہرائے گا، صحابہ بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے اور ان سے محبت کرنے والے بھی آپ کے پرچم تلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے ترجمان مسلک اہل حدیث، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا پر جماعت اور مسلک کی پہچان محترم جناب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی من کل مکروہ و من کل شر
قاری صاحب حافظہ اللہ تعالی جہاں شان صحابہ کرام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، وہاں آپ کو دعوت فکر بھی دے رہے تھے، دعا کے طور طریقے اور آداب بھی سکھلا رہے تھے کہ کس طرح اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کس طرح کی جاتی ہے۔ خالی لمبی عمر کی دعا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں درازی عمر کے ساتھ ساتھ صحت اور ایمان والی، عافیت والی، سلامتی والی اور ایمان کی مضبوطی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بلا شبہ یہ کانفرنس اور اس طرح کے عظیم الشان پروگرام سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ پوری دل جمعی کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دور حاضر کے جید محدث اور عالم دین، جید محدث اور مجتہد، استاذ الاساتذہ، شیخ المشائخ، شیخ الحدیث والتفسیر، اس دور میں فن رجال کے امام اور ماہر شیخنا و حبیبنا و استاذنا محترم جناب فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ چند روز سے کراچی میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کل بھی شیخ محترم سے ہم نے استفادہ کیا۔ شیخ محترم کو جتنا آپ سنیں گے، آپ کے دل میں جماعت کی اور مسلک کی اتنی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کا دل اس بات کی شہادت دے گا کہ اس کائنات میں مسلک اہل حدیث سے سچا مسلک کوئی نہیں ہے۔ شیخ محترم کو سنتے جائے اور مسلک کی محبت کو دل میں پیدا کرتے جائے۔ کل بھی شیخ محترم حافظہ اللہ تعالی فرما رہے تھے کہ یہ شہر کراچی جو کئی کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، کوئی ایک شخص بھی اہل حدیث عالم کے سامنے ٹک نہیں سکتا، نہ مناظرہ کر سکتا ہے۔ دلیل کے میدان میں کوئی اہل حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت والی، عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محدث العصر، محقق العصر، مجتہد اور مفسر محترم جناب فضیلت الشیخ علامہ ظہیر مصطفیٰ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللهم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللهم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ عزت مآب علماء کرام،
قابل صدر احترام بزرگوں، عزیز القدر نوجوان بھائیوں، آج کی یہ مبارک حفل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میرے مطابق کانفرنس کا عنوان فضائل صحابہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے، محدثین نے فضائل صحابہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ فضائل صحابہ و اہل بیت، اہل بیت بھی صحابہ سے الگ چیز نہیں ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ مسلم ہے، الگ سے ذکر کرنا شاید اتنا مستحسن نہیں ہے۔ میری طبیعت دلیل ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی خاص مدد کے ساتھ چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کہ دشمنان اسلام کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام مٹا دیا جائے۔ وہ کھلے میدان میں حضرت شاہ صاحب محتسم بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ کرسی لا دو، کرسی لاؤ۔ ہمارے پنجاب سے، جی ہمارے پنجاب سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان علماء کرام، محترم جناب علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، علامہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن، غالباً میرے علم کے مطابق کراچی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ ہم انہیں کراچی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اسی طرح سرپرست اعلیٰ مرکزیہ صوبہ پنجاب علامہ سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، اللہ کریم ہمارے علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے مہمان معزز علماء کرام کا پرجوش نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک اہل حدیث، علامہ سبطین شاہ نقوی صاحب، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ میرے خیال میں کیوں جی، اگر ادھر صوفے رکھ دیے جائیں تو اچھا نہیں ہے جی؟ ہاں جی، جلدی سے رکھو جی، پھر شروع کریے جی۔
عثمان آواز ٹھیک رکھیے جی. عثمان بچے آ رہا ہے شیخ یہ بھی آواز ٹھیک ہے. آواز کا مسئلہ آپ نے حل کیا. مائک مجھے تھوڑا قریب کر کے ہاں؟ مائک لگا. شیخ سے تھوڑا سا اٹھیے. شیخ محترم تھوڑا پیچھے بہت ہے, میں نے آگے سے تھوڑا کم کیا ہوا سیدھی نہ اگر آپ ہوگی نا تو کرسی لے لیں گے ایک دو. کوئی بات نہیں. یہ لو ٹھنڈ نہیں, یہ یوں لگا, یوں لگا اور یوں لگا. نہیں آپ جائزہ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. شیخ بھائی صاحب یہ حق چلتا ہے جگہ نہیں, ایک نہیں اے فن میں اس سائڈ پہ دیوار پہ کوئی بات نہیں. یہ شروع کریں گے. سامعین محترم توجہ فرمائیے. میں عرض کر رہا تھا کہ دشمنان اسلام کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. مگر وہ میدان میں اتر کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھا اور اپنے ناکام عزائم کی تکمیل شروع کر دی. ان کے سازشی ذہن کا اولین نشانہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. اصحاب جو وحی کے نزول کے گواہ ہیں, دین کے راوی ہیں, ان کی شخصیت کو, ان کے دامن کو ظلم و جبر کے ساتھ داغدار کر دیا تاکہ لوگوں کا اصحاب پر اعتماد نہ رہے. یہ آواز بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرے مرحلہ میں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے اور دین اسلام کو تبدیل کر دیا جائے. یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کریم کے محفوظ ہونے پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اخلاقیات سے گری ہوئی ناپاک زبان استعمال کی. یوں وہ اپنے مشن میں لگ گئے
مگر ان کو کامیابی نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود رب العالمین نے کیا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اساس اور بنیاد ہے، اس لیے اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ اس زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جو برکت ہوگی، تھی، ہے اور ہوگی، وہ صحابہ کے طفیل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کیا مبارک ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سپاہی ہیں، منہاج السنہ کتاب لکھی، ایسی لاجواب کتاب لکھی کہ دشمنان صحابہ کو آج تک اس کتاب کا جواب لکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ 728 میں شیخ الاسلام کی وفات ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں آج تلک دیکھا جائے اس کتاب کا جواب نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والقرآن والمعارف والعبادات ودخول الجنہ والنجات من النار وانتصارهم الى الكفار وعلو کلمت اللہ انما هو ببرکت ما فعلہ الصحابۃ الذین بلغوا دینہ وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ 10 باتیں ذکر کی ہیں شیخ الاسلام نے۔ آج مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، معارف ہے، عبادات ہیں، جنت میں داخلے کی امید ہے، جہنم سے نجات کی امید ہے، اللہ کے دشمنوں پر ان کا غلبہ ہے، دین کی سر بلندی کی کوشش ہے۔ ان تمام چیزوں کا باعث اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی برکت ہے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی اصبہانی آپ فرماتے ہیں لا یبسط فیہم، لا یبسط لسانہ فیہم، لا یبسط لسانہ فیہم من سوء طبیعتہ فی النبی وصحابتہ والاسلام والمسلمین۔ جو بھی زبان درازی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بکتا ہے، اس کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اسلام اور مسلمانوں کے متعلق برا ہو چکا ہے۔ بھائی یہ بند کر دے سپیکر، یہ آواز تو ہے نہیں، وہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کر دیں۔ مسلمانوں صحابہ کے حقوق کو سمجھے، صحابہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ امام عبداللہ بن ادریس اودی رحمہ اللہ تعالی 198 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ امام ابو بکر خلال نے اپنی سنہ میں صحیح سند کے ساتھ آپ کا قول نقل کیا ہے۔
اگر روم والے روم سے لے کر ہیلا تک سارے کے سارے مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، کیا کہا؟ اگر اہل روم سے لے کر ہیلا تک مسلمانوں کو قیدی بنا لیں اور ایک شخص آئے جس کے دل میں اصحاب محمد کے بارے میں بال برابر بغض ہو، وہ سارے مسلمانوں کو قیدیوں کو آزادی دلوا دے، اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ شیخ الاسلام سے پوچھا، محمد بن یوسف فریابی المتوفی 212 ہجری فرماتے ہیں، سیر اعلام نبلاء کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام سے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کے یعنی جو لوگ ہیں ان سے، امام سفیان ثوری سے، ایک شخص جو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو شخص ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلام، میں کہتا ہوں اس کا اسلام سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ مسلمان مداحنت کا شکار ہو گئے، اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگے، اصحاب محمد کے مرتبہ کو بھول گئے، یہ نہ جانا کہ اصحاب تو دین کی بنیاد ہے، جس کے پاس اصحاب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس صحابہ کی محبت نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ دیکھیں اسلام کیسے جج کریں گے؟ صحابہ سے محبت ہے تو مسلمان ہے، صحابہ سے بغض رکھتا ہے، صحابہ سے دشمنی کماتا ہے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتا ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حقیقت ہے، یہ بات ہمارے ائمہ نے ہمیں بتائی ہے کہ صحابہ کا بغض کافر باللہ العظیم، یہ ائمہ دین کے دور میں بات ہوتی تھی، فتویٰ ہوتا تھا کہ دشمنان صحابہ مسلمان ہو سکتے، اور بولیے دشمنان صحابہ مسلمان ہو سکتے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مناقب احمد بن حنبل میں ابن جوزی نے لکھا ہے، اذا رأیت رجلا یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ بسوء فاتهم علی الاسلام، آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں ایک صحابی رسول کے بارے میں برا نظریہ رکھتا ہے، 2 کے بارے میں نہیں، 3 کے بارے میں نہیں، 7 کے بارے میں نہیں، 10 کے بارے میں نہیں، کتنے صحابہ کے بارے میں؟ ایک صحابی کے بارے میں برا نظریہ رکھتا ہے، آپ اس کے اسلام پر تہمت لگا دیں، آپ اس کے اسلام پر تہمت لگا دیں۔ اس میں اسلام، اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے؟ ہم تو حیران ہو گئے، یہاں تو کفریات ہی کفریات ہیں، ارتداد کی ارتداد ہے، زندق ہی زندق ہے، کفری کفر ہے، شرک اور شرک ہے، بدعت ہی بدعت ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو میرے اللہ نے واضح کر دیا ہے،
ان کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمارے ائمہ کا علم یہی ہے کہ دشمنان صحابہ کے متعلق کوئی روح رائے نہیں ہے. اگر کسی کو شبہ ہو تو اپنا شبہ دور کر لے, اگر کسی کا مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ دور کرے, اپنے مسئلے کا حل نکالے. مسلمانوں, صحابہ کے دشمن اس دن سے ہیں جب سے صحابہ ہیں. اللہ نے اصحاب محمد کا دفاع کیا. جب انہیں کہا جاتا ہے, صحابہ کو معیار ایمان بنایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اصحاب معیار ایمان ٹھہر گئے. اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان لے آؤ. یہ منافقوں کو خطاب ہو رہا ہے. جیسے اصحاب خاص لوگ, الناس عظمتوں والے لوگ ایمان لائے ہیں. یہ معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. ایسے ایمان لاؤ, یہ معیار ہے صحابہ. کہنے لگے ہم ایسے ہی مان لیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لیا. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ایسی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بے وقوف ہے. ان میں عقل ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو متون کرتے ہیں. اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ستانا چاہتے ہیں اور آپ کو ایذا اور تکلیف دینا چاہتے ہیں, مگر نہیں دے سکتے. اصحاب محمد پر تان کر کے رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں. اللہ کے رسول ہم شرمندہ ہیں. اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا. ہمارا کیسا دین ہے جو ہمیں غلط بات کا حکم دیتا ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر آپ کا قول ہے, ما اظن رجلا ينتكس ابا بکر وعمر يحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نہیں خیال کوئی ابو بکر عمر کی تنقید کرے اور رسول اللہ سے محبت رکھتا ہو. بات کسی کو سمجھ آئی ہے؟ ابو بکر عمر کی تنقید کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کے نزدیک قرآن اصلی نہیں ہے, قرآن محرف مغیر اور مبدل ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ علی کی خلافت تھی, ابو بکر عمر نے نکالی, عثمان نے نکالی, زید بن ثابت نے نکالی. اہل بیت کی فضیلت تھی, فلاں نے نکال دی. قرآن اصلی نہیں ہے. 4 علماء ان کے, ابن بابویہ قمی, شریف مرتضی, نوری نہیں, تبرسی اور توسی, 4 کہتے ہیں کہ قرآن اصلی ہے. جتنے کہتے ہیں, 4 کہتے ہیں قرآن اصلی ہے. آیا نوری تبرسی فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب, بدنام زمانہ کتاب لکھی کہ رب العالمین کی کتاب کے اندر تعریف ہو گئی ہے اور کتاب ایران سے چھپی. رب العالمین کی کتاب میں تعریف ثابت کر رہا ہے. اس کے اندر اس نے کہ جملہ لکھا ہے, لم یورپ من القدماء موافق لهم. یہ 4 ہے ابن بابویہ قمی, 381 کے اندر مرتا ہے. پہلا ان میں سے ابن بابویہ قمی ہے.
کہتا ہے ہمارے متقدمین علماء میں سے ایک بھی ان کے موافق نہیں ہے، سارے کہتے ہیں قرآن محرف ہے۔ میں ایسے کے دین کو کیسے مان لوں جو کہتا ہے قرآن محرف ہے؟ کیا ہماری عقلیں جواب دے گئی ہے؟ کیا ہم بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اس کو مسلمان کہیں جو رب العالمین کی کتاب کو محرف ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ان چاروں نے کہا مدارتن کہا تاکہ لوگوں میں ہماری رائے اچھی ہو جائے، کیونکہ ان کے مذہب کے اندر 2000 روایات ہیں جو قرآن کے محرف ہونے پر دلیل ہے۔ کیا جواب ہے ان 2000 روایات کا؟ کیا کہا یہ غیر ثابت ہے، یہ منسوخ ہے، یہ غلط ہے؟ نہیں، جنہوں نے کہا قرآن محرف ہے ان کے بارے میں اپنا عقیدہ کیوں نہیں ظاہر کیا؟ ہم کہتے ہیں نا جو کہتا ہے قرآن محرف ہے، ہم کہتے ہیں وہ تو کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کافر؟ تو جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے وہ رب العالمین کو مانتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو صحابہ محمد کو کیسے مان لے گا؟ وہ تو نبادہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ مسلمان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سفید جھوٹ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس سے بڑا اس کائنات میں جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ علی کے ہیں، نہ حسن کے ہیں، نہ حسین کے ہیں، نہ اہل بیت کے ہیں۔ مجھے بتایا امام شافعی نے تاریخ دوری کے اندر امام شافعی کا قول ہے جو جناب علی کے شاگرد ہیں، حب اہل بیت نبی کا لا تکن رافضیہ، اہل بیت سے محبت کر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کر، رافضی نہ بن۔ رافضی اور اہل بیت سے محبت کر، رافضی ثابت کیا ہوا؟ جو رافضی اہل بیت سے محبت کر سکتا نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ جناب علی کے شاگرد عامر شافعی نے ہمیں بتایا۔ ان کا اہل بیت سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت تو سب سے پہلے بیویاں ہوتی ہیں، قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ عقل کیا کہتی ہے، لغت کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے؟ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل بیت بیویاں ہوتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہے؟ آپ کی بیویاں ہیں، قرآن نے ثابت کیا ہے۔ قرآن میں نص آ گئی اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ اور یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے درپے ہے، یہ تو حرمت رسول کے درپے ہے۔ نبی کی بیویوں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ان کی گندی زبانیں رسول اللہ کی بیویوں کے متعلق اللہ کی پناہ بیان سے کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ جو یہ کہے عائشہ زانی اور بدکارہ ہے، میں اس کے دین کو کیسے مان لوں؟ جو عائشہ کے دین، عائشہ کو اسلام سے خارج کرے اس لیے کہ ابو بکر کی بیٹی تھی، میرے نبی کی حرمت تھی، کہتے ہو اہل بیت کی بات؟ اہل بیت کون؟ اہل بیت ان کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علی کے دشمن ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ جناب علی کو مسلمان کی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ، ہمیں کھڑا کرو، ہم ثابت کریں گے یہ اہل بیت کو اسلام میں نہیں مانتے۔ خود اسلام میں نہیں ہے تو ان کو اسلام میں مانیں گے؟ کیسے مانیں گے بتائیے؟ جس بنیاد پر ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے اسی بنیاد پر علی کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے مسلمانوں کی نہیں؟ آپ اس بنیاد کو نہ مانیں اور علی کے ایمان کو ثابت کریں،
آپ کو کوئی عقل والا کہے گا بیوقوفوں بات کیا کرتے ہو؟ ان کی محبت علی رضی اللہ تعالی سے اہل بیت سے شرعی نہیں ہے، غیر شرعی محبت ہے ان کی، جس طرح یہود و نصارہ کی اپنے نبیوں سے محبت غیر شرعی تھی۔ اور یہود و نصارہ بھی تو کہتے تھے نا ہم اپنے نبیوں کو ماننے والے تھے اپنے نبیوں کو۔ ان کا بھی یہی حال ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں۔ بیٹیاں اہل بیت میں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا سرے سے انکار ہی کر دیا۔ ایک بیٹی وہ جو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نکاح کے وقت عمر 25 سال تھی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ایک جھوٹی کہانی گھڑی، ہمیں نہیں پتا یہ جھوٹ کس نے وضع کیا۔ سنی تیرا جھوٹ پر یقین کیسے آ گیا یہ بتا۔ سغرے کبرے میں لائے اور کہا اگر فلاں سن میں شادی ہو، اتنے وقت میں فلاں بیٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بے حقیقت بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال، خدیجہ کی 40 سال ثابت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے انکاری ہے۔ اہل بیت سے نہ صرف خارج کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے بھی خارج کر دیا۔ کیا آپ کی حرمت ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ 3 بیٹیاں زینب، صاحبزادی زینب، ام کلثوم اور رقیہ، خدیجہ کی ایک بہن تھی، کافر کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ نبی پاک نے مدارت اور ان کے سر پہ ہاتھ پر کہا میری بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں بن گئی، حقیقی بیٹی صرف ایک ہے۔ مسلمانوں صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ ایک دن ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، میرے اللہ کی عدالت لگے گی، رسول اللہ کی بیٹیاں آئیں گی، ان ظالموں، ان کافروں کے خلاف، ان منافقوں کے خلاف، ان جھوٹوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گی۔ میرا اللہ انصاف کر دے گا، میرا اللہ انصاف کر دے گا۔ جو رسول اللہ کی عزت کے درپے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہو، میں اس کو مسلمان مان لوں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ اہل بیت کو مانتے نہیں، ان کے اسلام کو بھی نہیں مانتے۔ کیا دلیل ہے ان کو مسلمان مانتے؟ جو بندہ تقیہ باز ہے، تقیہ باز کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں، میں فاطمہ کو مانتا ہوں، حسن و حسین کو مانتا ہوں۔ نہیں مانتے ہم، ہاتھ کھڑے کر کے بولو۔ اور تقیہ باز کی بات ہم یہ سر پہ قرآن رکھے، یہ غلاف کعبہ پکڑ لے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو جائیں، یہ قسمیں بھی اٹھائیں، پھر بھی ہم کہیں گے تم اپنی بات میں جھوٹے ہو۔ اللہ، یہ کیسی بات ہے؟ بندہ تقیہ باز، بندہ اور بولتے نہیں بندہ تقیہ باز ہو کہ میں مسلمان ہوں، آپ مان جائیں گے؟ بندہ تقیہ باز ہو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، مان جاؤ گے؟ بندہ تقیہ باز ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، مان جاؤ گے؟ بندہ تقیہ باز ہو کہ میں مسلمانوں کی امت کو مسلمان سمجھتا ہوں، مان جاؤ گے؟ کیسے مانو گے؟ جس کے دل کے اندر کفر کر رہا ہو، جس کے دل کے اندر غلیظ کفر پل رہا ہو، وہ اسلام ظاہر کرے تو میں مان جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ناممکنات میں سے ہے، یہ محال ہے، نہیں مان سکتے ہم۔ آؤ کہہ دو تقیہ کفر ہے، ہم تقیہ سے بری ہیں، پھر تم سے بات ہوگی۔ جب تک تقیہ نہیں چھوڑتے ہو ہم تمہارے کفر کو علیان بیان کرتے رہ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ہم۔ مذاق بنا لیا انہوں نے،
اسلام پر حملہ کرے اور ہم سوئے رہ جائیں. یہ چوکو چوراہوں کے اندر اللہ اعلان اصحاب محمد کو مطعون کرے, صدیق کو گالیاں دے, تو ہم ان کے اسلام کو مانیں. مجھے یاد آ گیا وکیع بن جراح, یاد آ گیا رحمہ اللہ تعالی, اہل سنت کا زبردست امام, فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے. امام وکیع فرماتے ہیں لولا ابو بکر الصدیق لہدم الاسلام. لولا ابو بکر الصدیق, کہیے لولا ابو بکر الصدیق, لولا ابو بکر الصدیق لہدم الاسلام. صدیق نہ ہوتے اسلام مٹ چکا ہوتا. میں اس اسلام کو نہیں مانتا جس اسلام کی بنیاد میں صدیق کی محبت نہیں ہے. اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ بولتے نہیں. اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہو جس اسلام میں صدیق کی عظمت اور صدیق کا ایمان نہ ہو؟ باتیں کیسی کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ اہل بیت کے دشمن ہے, یہ علی کے دشمن, حسن و حسین کے دشمن ہے, کوئی واسطہ نہیں. ایک تقیہ باز کی بات کو مان لیں, کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے التباس واقع کیا, تلبیس ابلیس سے کام لیا. سنیو, توجہ فرماؤ. یہ کہتے ہیں کہ مہدی مہدی مہدی, منتظر مہدی, امام زمان امام زمان امام زمان. بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک مسلمانوں کا بھی مہدی ہے, ایک مسلمانوں کا بھی. ہمارے نبی پاک نے فرمایا جس کا نام میرے نام پر, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر محمد بن عبداللہ ہوگا, میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا, میرے اہل بیت سے ہوگا. نہیں مانتے اس مہدی کو جس کے متعلق رسول اللہ کی متواتر احادیث موجود ہیں. مسلمانوں جاگو, یہ اس مہدی کو مانتے ہیں, اس مہدی کو مانتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی ذکر اور نام و نشان, اور وہ عنقا ہے. عنقا وہ کیا ہے؟ عنقا. عنقا ایک پرندے کا نام ہے جس کا وجود نہیں مگر نام ہے. مہدی ان کا ہے مگر اس کا وجود نہیں. کہتے کیا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ تھا, غار میں گھس گیا, قیامت کے قریب آئے گا, قرآن اس کے پاس ہے. اللہ اکبر, مہدی آئے گا, علی بھی آئیں گے, علی بھی آئیں گے. عقیدہ رجت. اس وقت پھر دعوت و تبلیغ کا کام ہم کریں گے. اب تو ویسے ہی کر رہے ہیں, اگر ہم نہ کریں تو ہمارا مسئلہ ہے, ورنہ دعوت و تبلیغ ہمارے مذہب میں اس وقت تک نہیں جب تک ان کا مہدی نہیں آئے گا. کون سا مہدی؟ اور جس کا نہ قرآن میں ذکر بولو, نہ حدیث میں ذکر, نہ صحابہ کی سیرت میں ذکر, نہ ائمہ دین کی زندگیوں میں اس کا کوئی ذکر, نہ اسلام کی دواوین میں ذکر, نہ کتب حدیث میں اس کا ذکر. جھوٹو, ہمارا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. یہ تقیہ باز انہوں نے کسی بھی مقرب اور مقرب ہستی کو معاف کیا ہی نہیں ہے. اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کے فرد بشر جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں مہدی آئے گا, مہدی آئے گا, مہدی آئے گا. مسلمانوں اتنا فرق بھی نہیں کر سکے. اللہ کے بندو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کی سازش میں یہ بات کہ اصحاب محمد کو گرائے صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد کو گرانا چاہتے تھے, ان کا نام مٹانا چاہتے تھے. صحابہ جب تک ہیں اسلام باقی ہے, صحابہ کی عظمت جب تک ہے اسلام باقی ہے. جب تک مسلمان اور صدیق کا ایمان ثابت کرتے رہ جاؤ گے, اسلام نو ستا خیرہ نے, اسلام نو ستا خیرہ. مسئلہ اس دن ہے جس دن مسلمانوں ایمان کی کمزوری اتنی آ جائے گی کہ صدیق کے ایمان پہ لوگ سوالیہ نشان ہو, صدیق کے ایمان پر سوالیہ نشان لگایا جائے گا. اس دن مسئلہ بنے گا. یہ حدیثوں کو, اور یہ حدیثوں کو
حدیثوں کے راوی تو اصحاب محمد ہیں، ان کو نہیں مانتے، حدیثوں کو مان لیتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ کی حدیث کو نہ مانے اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح نا؟ جو نہ قرآن مانے نہ حدیث مانے اہل بیت کو کیسے مانے گا؟ بتائیے اہل بیت کی عظمت اور شان کہاں سے لائے گا؟ اہل بیت کی محبت اور عقیدت کیسے بتائے گا؟ ہمیں بتایا جائے، ہمیں بتایا جائے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے نبی پاک کی سیرت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی شب و روز ہیں، لیل و نہار ہیں کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں رسول اللہ کی سیرت کو بیان کر کے ایمان بڑھاتے ہو کہ نہیں بڑھاتے ہو؟ ان کے پورے دین میں سیرت و نبی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں مان لوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے؟ کیسے مانوں؟ کیسے معلوم؟ بتائیں اس کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی کامن سینس کی بات کرے ہم سے، بتائے ہمیں۔ اور جن کے دین اور مذہب میں محمد کریم کی سیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کو اسلام سے کتنا اللہ کا واسطہ ہے؟ صحابہ کو کہا ابو بکر، آپ کو ابو بکر سے کیا مسئلہ ہے؟ توجہ فرمائیے، ابو بکر سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں ابو بکر نے بی بی کا حق چھینا تھا، بی بی کا حق چھینا، گئی فدا کا مطالبہ لے کر گئی اور انہوں نے آگے حدیث گاڑ کے سنا دی، یہ تو فیصلہ میرا اللہ کرے گا، یہ تو فیصلہ میرا۔ اور کہتے ہیں بی بی ناراض ہو گئی، غصے میں آ گئی، وقت وفات تک پھر بولی نہیں، بات ہی نہیں کی، اور جب تک زندہ رہی ابو بکر رضی اللہ تعالی سے بات ہی نہیں کی۔ میں کئی مقامات پر مسلمانوں اہل حدیث کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس حقیقت کو اشیارہ کر چکا ہوں، دواوین اسلام میں مسلمانوں کے دین اور ان کی کتابوں میں یہ بات ثابت کر دو کہ سیدہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھی، تو میں ان کے مذہب کو قبول کر لوں گا۔ اگر یہ پہلا کافر ہے، دوسرا کافر میں بن جاؤں گا۔ یاد رکھو قیامت کی صبح آ سکتی ہے، مگر دواوین اسلام میں کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت، یہ جرأت نہیں ہے کہ بی بی کا ابو بکر سے ناراض ہونا ثابت کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، علماء اہل حدیث، جماعت اہل حدیث۔ ہم کہتے ہیں آؤ بات کرو، ابو بکر سے ناراضگی بیان کرو، وجہ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ وہ ہمیں تو پتہ ہے، تم ہی اپنے منہ سے ذرا بیان کر دو نا، تاکہ تمام حجت ہو جائے۔ ہم بات اس لیے تم سے کرتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو نامہ اعمال کو بہتر کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کے متعلق بات کرتے ہیں، ورنہ صحابہ ہمارے دفاع کے محتاج، اور صحابہ ہمارے دفاع کے محتاج، جن کا دفاع اللہ کرے اس کا میں اور آپ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناراضگی کہتے جی قرآن سے آیات نکال دی، قرآن سے آیات نکال دی۔ دلیل علی کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ابو بکر عمر عثمان کون سا قرآن، کون سے قرآن کی نماز کے اندر قرات کرتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ خود امامت کرواتے تھے، مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کون سا قرآن پڑھتے تھے؟ یہاں میں ایک اور رک کر اپنی عقیدت و محبت کا بھی اظہار کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے بارے میں دعا کی، اللہ علمہ تعویل القرآن،
اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے. نقطہ توجہ، اتنے صحابہ ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ان کے متعلق دعا کیوں نہ کی؟ صرف عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیوں کی؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس عالم اہل بیت، عالم نبی پاک کی دعا مستجاب ہوئی کہ نہیں مسلمانوں؟ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بولیے، اور مستجاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو کون سے قرآن کی تفسیر کی؟ اللہ نے ایسا سلسلہ کر دیا، اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر قرآن کو بھی مانو. قرآن مانتے نہیں اور دعویٰ رکھتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ایسا میرے اللہ نے ان کا جھوٹ اشکارا کیا کہ نہیں کیا؟ عبداللہ بن عباس نے کون سے قرآن کی تفسیر کی ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا. جناب علی سے اور اہل بیت کا کوئی فرد بشر بتاؤ جو یہ کہتا ہو قرآن میں تحریف ہو گئی، یہ آیت تھی فلاں نے نکال دی، ثابت کر دو، ہم تمہارا مذہب قبول کریں گے. جھوٹ، زمین اللہ کی نہیں، اللہ سمیع بصیر نہیں ان کے مطابق، ورنہ اتنا بڑا ظلم اور کفر اللہ کی زمین پر یہ کیسے رائج کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی اسلام ہے، کوئی دین ہے جس کی بنیاد اس سراسر جھوٹ پر ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جھوٹ بولو، اسلام کو متون کرو، محمد الرسول اللہ پر طعن کرو، اصحاب محمد کے ایمان کا انکار کرو. یہ کیسا دین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کو لوٹو، یہ کیسا دین ہے؟ مسلمانوں، ہم اسلام کی عظمت کا فریرہ لہراتے رہ جائیں گے، اور بولو اپنے اللہ کے سچے دین کی عظمت کا فریرہ لہراتے رہ جائیں گے. وہ اصحاب محمد ہیں. وہ کون ہے؟ اصحاب محمد ہیں. جس کے پاس اصحاب محمد نہیں ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام اس کے پاس نہیں ہو سکتا. اسلام کے لیے دلیل چاہیے. تقیہ باز کی بات نہیں سنی جائے گی. بولو، تقیہ باز کی بات نہیں سنی جائے گی. ہم نے کہا مقدمہ درج کراؤ، مقدمہ درج کراؤ. آپ کو عمر سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وفات تھا؟ فرمایا قلم دو ہاتھ لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، عمر بول پڑے نہیں لکھنے دی. جھوٹ ہو. اس کا مطلب یہ ہے علی وصی و رسول نہیں ہے. علی وصی و رسول نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یہ تمہارا مقدمہ کہاں جائے گا؟ اس وقت جو یہ معاملہ ہے کس کا؟ جمعرات کے دن کا معاملہ. 5 دن کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سوموار، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار، ان 5 دنوں میں ثابت کرو رسول اللہ نے فرمایا ہو علی وصی رسول ہے. علی وصی رسول ہے. 5 دنوں میں ثابت کرو. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ عباس نے کہا علی چلتے ہیں بخاری. کہا میں کبھی نہیں جاؤں گا. آپ جاتے ہیں تو جائے، میں کبھی نہیں جاؤں گا. میں خلافت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سوال اور کبھی سوال نہیں کروں گا. اچھا جی، کہتے ہیں وقت کی معذرت. وقت میں معذرت کر لی تو میرے جو 15-20 منٹ جو ضائع کی اتنے وہ ابھی تو شروع کی ہے نا بیان. شروع کرنا ہے آگے جا کر. حضرت صاحب ابھی شروع کرنا ہے جی بیان آگے تھوڑا سا ٹائم. اچھا جی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کر دی حسبنا کتاب اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہی نہیں. واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا یہ اعتقاد ہے، اور کافروں کے روکنے سے، محمد حق کہنے سے نہیں روک سکتے. عمر کے کہنے سے آپ نے حقینہ بیان کیا. امت کی اتنی بڑی ذمہ داری اور مسئلہ، اور وہ بھی اہل بیت سے متعلق، وہ بھی علی کے متعلق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی اس بات کی بنا پہ آپ نے بولا ہی نہیں. یہ ان کا ایمان ہے. ہمارا ایمان یہ
نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑے ساری باتوں کو, آئے مقدمہ لائے. نبی پاک نے فرمایا دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی. بخاری کے اندر رسول اللہ کے الفاظ ہیں, لاؤ مسلمانوں کی بخاری, یہ الفاظ خرچ دو, پھر تو تمہارے مذہب کی کوئی رعایت ہوگی. جب تک یہ الفاظ بخاری سے خرچ نہیں جاتے, خرچ نہیں سکتے, اس وقت تک ان کی بات بن سکتی. نبی پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں, میرے صحابہ جس حالت میں ہوں, یعنی نہ لکھنا بہتر ہے, نہ لکھنا بہتر ہے, نہ لکھنا, بولے نہ لکھنا. ساتھ کس کا دیا؟ عمر کا دیا کہ نہیں دیا؟ عمر زندہ باد. نبی بولتے ہیں دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی. عمر زندہ باد. دوسرا الزام لگایا, استغفر اللہ الیاذ باللہ. طلبہ بھائی بیٹھے کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے بطن پاک پر عمر نے مکہ مارا, ان کا حمل ساکت کر دیا. یہ لوگ اتنے جابر ظالم تھے کہ اہل بیت پر ظلم ڈالتے تھے, نبی پاک کی بیٹی پر ظلم ڈھایا. جھوٹ. کتاب سلیم بن قیس ہلالی کی, جس کا دوسرا نام کتاب السقیفہ ہے, دنیا کی جھوٹی کتاب, موضوع اور وضعی کتاب. اس کتاب کا راوی ابان بن ابی عیاش, ان کی رجال کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کذاب و متروک ہے. لاؤ اپنی رجال کی کتابیں لاؤ. ہم بھی اپنی رجال کی کتابیں لاتے ہیں. ابان بن ابی عیاش کا ترجمہ نکالو, اس کی توثیق ثابت کر دو, ہم آپ کو سلام کریں گے. جھوٹوں کا دین ہمارے خلاف پیش کرتے ہو, عمر کے خلاف پیش کرتے ہو. جھوٹے کے دین کو ابن الغزالی نے لکھا ہے الرجال کے اندر, کان صحابنا یقولون ان سلیم لا یعرف. سلیم بن قیس نامعلوم ہے. کون ہے؟ نامعلوم. رپڑ درج کرواؤ, نامعلوم ہے. اور صاحب کتاب نا معلوم ہے. والکتاب موضوع لا مریت فیہ. کتاب جھوٹی ہے. جناب علی رضی اللہ اور سیدنا عمر کا زمانہ بھی اس نے نہیں پایا, جناب عمر کا زمانہ بھی نہیں پایا, اور جھوٹ گھڑتا وضع کرتا ہے, امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ کو جھاڑ پھونک کر اپنا مذہب اور دین بنا دیا, اور فاروق کو بدنام کرنا شروع کر دیا. یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ دوسرا جھوٹ بولا کہ خلافت کی بات چل رہی تھی, کچھ لوگ آئے سیدہ فاطمہ کے پاس, ادھر سے عمر آ گئے, کہا وہ چلے جاؤ, ان کو نکالو اپنے گھر سے, ورنہ میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا. ہائے وائے, اہل بیت کے گھر کو عمر چلانے آیا. جھوٹے کے جھوٹ تو دیکھو. مسلمانوں کی کتابوں سے پیش کرتے ہو تو کیا مسلمان سندے نہیں مانتے؟ آؤ, اسلم مولا عمر اس وقت جب بیعت کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کا مدینہ میں ثابت کر دو, اس موقع پر موجود ہو, ہم تمہارا مذہب مانیں گے. ہم سے پوچھو مدینہ میں کب آیا. معرفت الصحابہ ابو نعیم کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جناب عمر کو سیدنا ابو بکر نے اپنے زمانے میں حج کا امیر بنایا. آپ نے حج پڑھایا 11 ہجری میں. جب حج پڑھایا وہاں سے اسلم نامی غلام خریدا اور اس کو کہاں لائے؟ مدینہ میں. ابھی واقعہ کا موجود ہی نہیں, واقعہ کے موجود ہی نہیں, وہ کیسے بیان کر سکتا اس بات کو؟ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ. مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو رنگیٹنا, ان کے دین ایمان پر حرف گیری کرنا. مسلمانوں اٹھو, کفر کی خصلت کو سمجھو, کفر کے مزاج کو سمجھو.
کفر کی عادت کو سمجھو. اللہ جو کہتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، اصحاب محمد کا ذکر کرو لیغیظ بہم الکفار. ابو بکر کا ایمان بیان کرو لیغیظ بہم الکفار. عائشہ کی عفت بیان کرو لیغیظ بہم الکفار. ابو ہریرہ کی فقاہت بیان کرو لیغیظ بہم الکفار. اسلام کی سربلندی کا ذکر کرو لیغیظ بہم الکفار. اصحاب محمد کی عظمت کے فریرے لہراؤ لیغیظ بہم الکفار. اللہ کہتے ہیں ان کے دل جلتے ہیں، ان کے دل جلتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، یہ غم و غصہ میں آ جاتے ہیں، یہ طیش میں آ جاتے ہیں، یہ آپس سے بیر ہو جاتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار. اصحاب محمد کی عظمت بیان کرو لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کے دل جلتے رہ جائیں، کافروں کے دل جلتے رہ جائیں. اصحاب محمد کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو اللہ کے علم میں بھی شک کرتے ہیں. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اصحاب محمد سے یہ غلطی اور خطائیں ہو جائے گی. اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. مسلمانوں یہ خطاب کس کے بارے میں ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اصحاب محمد کے ایمان کو اللہ نے ثابت کر دیا، اپنی معافی کا ذکر کر دیا. مگر یہ برے ہیں، اصحاب محمد کو ماننے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وقت نہیں، زندگی باقی تو صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.